ایک بات سب سے پہلے نا، آپ لوگ آفٹر میٹرک یا آفٹر مڈل جب اپنے سبجیکٹ کی سلیکشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ راستے ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی جو فیملی ہے، جن کے گھریلو ماحول ایسا ہے کہ وہاں بچوں کو اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو دل کرے آپ اس سبجیکٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں. سائنس، آرٹس، جو مرضی آپ کا دل کرے، بایو، کمپیوٹر یا پھر کسی میتھمیٹکس. تو مطلب پری انجینئرنگ کی طرف جانا ہے یا پری میڈیکل کی طرف جانا ہے، وہ آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ کا انتخاب خود کریں. دوسری جانب اندر سائڈ کیا ہوتا ہے؟ فیملی پریشر. اب یہ وہ فیملی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اپنا فیصلہ نہیں کرنے دیتی. یہ ہمیشہ دوسروں سے پہلے کنسلٹ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ بیٹے نے میٹرک میں اتنے پرسنٹ جو ہے مارکس لیے ہیں، اب بیٹے کو یا بیٹی کو کیا کروانا چاہیے. ان سے مشورہ لینے کے بعد پھر بچے کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ کرنا ہے تو یہی کرنا ہے. یہ ادر سائڈ ہے. تھرڈ نمبر پہ آ کے آپ سلیکشن جب کرتے ہیں وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں میری سہیلی کیا کرنے جا رہی ہے، میرا بیسٹ فرینڈ جو ہے نا جی وہ کس سبجیکٹ میں جا رہا ہے. مطلب یہ تھرڈ کیٹیگری ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نہ اپنی مانتے ہیں نہ اپنے پیرنٹس کی مانتے ہیں. وہ کال لگاتے ہیں اپنے دوست کو، اپنے بیسٹ فرینڈ کو، اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم کس میں ایڈمیشن لے رہی ہو یا تم کس میں ایڈمیشن لے رہے ہو. تو وہ بھی آگے سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کس میں لے رہے ہو یا تم نے کس میں ایڈمیشن لینا ہے. تو یعنی کہ یہ دونوں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا دونوں نے کہ ہم نے بیسیکلی پری میڈیکل میں جانا ہے یا پری انجینئرنگ میں جانا ہے. اور یہ دونوں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے دوسرا بتائے کہ میں نے اس میں جانا ہے. تو میں فوراً سے گیا تو بس میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم نے تو صرف اور صرف بیک کہنا ہے اور چل پڑنا ہے. یہ تھرڈ کیٹیگری. اب ان تینوں مراحل میں ہوتا کیا ہے؟ صرف وہ کیٹیگری جس میں بچوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ ان فیوچر کس سبجیکٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس سائٹ پر ہے. جہاں بچوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے یہ بچے سٹریس فری رہتے ہیں. ان بچوں سے ڈپریشن جو ہے وہ کافی حد تک دور رہتا ہے، بصورت دیگر کہ وہ خود سے ڈپریشن کے لیے اگر میگنیٹ نہ بنے. تو بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ملتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے ہی فیصلوں کو لے کر اس قدر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خام خواہ کا ڈپریشن پال کے بیٹھ جاتے ہیں بلا وجہ کے وسوسے، بلا وجہ کا وہم کہ پتہ نہیں میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میرا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں مجھ سے انٹری ٹیسٹ کلیئر ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب سارا دن یہ سوچنا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ وہ اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری ہے جنہیں یہ اختیار بھی مل جاتا ہے، اس کے بعد بھی یہ بیچارے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری سائڈ والے تو ویسے بھی ان کے اوپر کیونکہ فیملی کا پریشر آ گیا ہے، انہیں اپنی مرضی کی فیلڈ کا انتخاب کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. انہیں صرف بتایا گیا ہے کہ تم نے ایف ایس سی پری میڈیکل کرنا ہے، اس کے بعد تم نے ایم بی بی ایس کرنا ہے. کیوں کرنا ہے جی؟ تمہارے خاندان میں فلاں بندے نے یا فلاں کے بیٹے نے یا فلاں کی بیٹی نے ایم بی بی ایس کیا تھا، آج اس کا دیکھا تم نے گھر کتنا بڑا ہے، آج تم نے دیکھا اس کے پاس گاڑی کتنی بڑی ہے. یا لڑکوں کو مثال دی جاتی ہے کہ تم نے دیکھا اس نے ایم بی بی ایس کیا تھا کتنا بڑا گھر ہے آج اس کا، اس کی گاڑی دیکھی ہے، بیوی دیکھی ہے کتنی خوبصورت ہے. تو یہ ایگزامپل بھی باقاعدہ ایڈ کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی. یہ ایگزامپل کا حصہ ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھا
اس نے جس کو پسند کیا تھا وہی مل گئی ہے. اب بچہ یہاں سے فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی مرضی والی لینی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مجھے MBBS کلیئر کرنا پڑے گا. تو یہ ایک نیگیٹو ڈائریکشن آپ کو دی جاتی ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ سنہری خواب آپ کو دکھائے جاتے ہیں, آپ کو ڈریمر بنا دیا جاتا ہے. اب آپ اس خواب کی دنیا کے باشندے بن جاتے ہیں. اور پھر جب آپ حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ خواب کی دنیا اور حقیقت کی دنیا ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہے. کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ایک بندہ اگر MBBS کرنے کے بعد ایک سکسیسفل ڈاکٹر بن جاتا ہے تو آپ بھی بنیں گے؟ اس میں کیا گارنٹی ہے؟ نہیں ہے. ہر شخص کا اپنا ایک ٹائم زون ہے. ہر شخص اپنے دائرے کے اندر رہ کے اگر اسٹرگل کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, ہارڈ ورک کرتا ہے, تو ہی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم زون کو چھوڑ کے دوسرے کے ٹائم زون میں جمپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اور الٹا ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے اندر اگر ٹیکنیکل سکلز تھے, آپ کا جو انٹرسٹ لیول تھا وہ آپ کا تھیوریٹیکل سائڈ پہ آتا ہی نہیں تھا. MBBS دور دور تک آپ کا پیشن نہیں تھی, آپ کا پیشن کچھ اور تھا. آپ نے MBBS کو سلیکٹ اس وجہ سے کر لیا کہ MBBS کرنے کے بعد فیوچر سیکیور ہو جاتا ہے. MBBS کرنے کے بعد فیوچر سیکیور ہو جاتا ہے. آپ جب اپنے پیشن کو چھوڑتے ہیں وہ کسی اور کے پیشن پر چل پڑتے ہیں, وہ بھی صرف اور صرف وہ سہولیات دیکھتے ہوئے جو اس بندے کے پاس موجود ہیں. ہماری سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم سامنے والے کے پاس جو موجودہ سہولیات ہیں, جو فیسلٹیز اس کے پاس ہیں, ہمارا فوکس وہ ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا وہ جو پینفل ٹائم ہے جس سے گزرنے کے بعد اس بندے نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے, ہم اسے نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے کیا چیزیں جنم لیتی ہیں؟ دو چیزیں. اس کی وجہ سے یا تو آپ کے اندر سٹریس جنم لے گا, ڈپریشن جنم لے گا. اگر یہ جنم نہیں لے گا تو پھر آپ کے اندر جنم لے گا شارٹ کٹ, کیونکہ آپ تو اچیومنٹس کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ صرف اور صرف اچیومنٹس کو دیکھتے ہیں, فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں, تو آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد ان ساری چیزوں کو حاصل کر لوں. اس کے لیے آپ تلاش کرتے ہیں شارٹ کٹ, جسے ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات امیر بننے کی خواہش. آپ پھر اس سوچ پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں رات کو سوتے وقت ایک بیج لگاؤں, اسے پانی دے کر سو جاؤں, صبح اٹھوں تو ایک پھل آور اور تنا آور درخت جو ہے وہ میرا منتظر ہو. سکسیس ایسے نہیں ملتے. ایک بیج سے درخت بننے کا جو مرحلہ ہے اس میں ایک ایک درخت جو ہے وہ پتہ نہیں موسموں کی کتنی زد سے گزرتا ہے, وہ کتنی طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے, وہ کتنے نشیب و فراز سے گزرتا ہے. اس کے بعد جا کے وہ درخت بنتا ہے, اور تب اس درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں. صرف پھل نہیں دیکھے جاتے, پھل لگنے تک اور جب وہ پودے کا بیج لگتا ہے اس دوران کے جتنے مراحل ہیں ان کو دیکھ کر ایڈاپٹ اگر آپ کریں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, آپ کا بھی اپنا پیشن MBBS کرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فیملی میں یا ریلیٹیوز میں 2-4 لوگ اور بھی ایسے ہیں جنہوں نے MBBS کیا ہے. اب آپ ان کی کوالٹیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ چیز جج کر سکتے ہیں کہ اس بندے میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ اچیومنٹس آسانی سے حاصل کر لی. آپ ان عادات کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹڈی ٹائم, آپ اس بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے گھنٹے اسٹڈی کرتے تھے, آپ کا اسٹڈی کا میتھڈ کیا تھا, آپ کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے تھے, آپ اپنے کورس کو کور کیسے کرتے تھے. یعنی کہ یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جس سے وہ بندہ گزر چکا ہے. اگر آپ اس سے یہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں
یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لرننگ وے. اگر آپ اس سے سیکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ جہاں آپ کو 10 سال لگنے ہیں اب آپ 5 سے 6 سال میں وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو مقام حاصل کرنے میں کسی دوسرے شخص کو 10 سال لگ گئے. کسی کے ایکسپیرینس سے اگر ہم سیکھ لیں تو ہمارے لیے جو دورانیہ ہے وہ تھوڑا مختصر ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بندہ پہلے وہ چیزیں کرتا ہے اسے زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے گھر سے آپ کا کوئی بڑا بھائی یا آپ کی کوئی بڑی بہن جو آلریڈی MBBS کر چکی ہے, جو ڈاکٹر بن چکی ہے, آپ اس کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کی جو سائٹ ہوگی, جو فیلڈ ہوگی, وہ آپ کی اپنی ہوگی. ریزلٹس انسان کے اختیار میں نہیں ہے. مایوسی کہاں سے آتی ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ. آپ نے اپنا ٹارگیٹ سیٹ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے یہ بننا ہے. آپ کو پتہ ہے مایوسی سب سے زیادہ کب آتی ہے؟ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں, جب آپ اپنا موازنہ کرتے ہیں کسی دوسرے یا تیسرے شخص کے ساتھ. یہاں آگے آپ کے پاس 2 کام ہوتے ہیں, یا تو آپ مغرور ہو سکتے ہیں یا آپ پھر احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں. مغرور کب ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ جس کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہے ہیں وہ آپ کو لگے کہ آپ سے کم ہے, آپ سے کم ٹیلنٹڈ ہے, آپ اس سے زیادہ ذہین ہیں یا آپ اس سے زیادہ اچھے ہیں. یہ کیلکولیشن جو ہے وہ آپ کو تکبر میں مبتلا کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ کی کیلکولیشنز میں یہ آتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے, وہ مجھ سے زیادہ ٹائم لگاتا ہے, وہ مجھ سے زیادہ پڑھتا ہے, یا اس کے پاس سہولیات زیادہ ہیں, اس کے پیرنٹس سپورٹ کرتے ہیں, میرے پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے, اسے فیملی کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے, مجھے نہیں کیا جاتا, اس کے پاس ساری سہولیات ہیں, گاڑی اسے چھوڑنے آتی ہے, گاڑی اسے لینے آتی ہے, میں پیدل آتا ہوں یا میں پیدل آتی ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں لے جائیں گی؟ احساس کمتری کا شکار کر دیں گے. یہاں سے آ کے آپ مایوسی کا شکار ہوں گے. جیسے ہی آپ احساس کمتری یا مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں, اسٹریس, ڈپریشن اور اینزائٹی آپ کے اوپر ایسے اٹریکٹ ہوتی ہیں جیسے میگنیٹ آئرن کو اٹریکٹ کرتا ہے. ہمیشہ کوشش کریں کمپیریزن سے دور رہیں. موازنہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا کریں. اپنے آپ کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا اس وجہ سے نہیں بنتا کہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں, جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں, اس سے زیادہ مقاصد ہیں, اس سے زیادہ کرنے کے لیے کام اس دنیا میں موجود ہیں. اور ہر شخص, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اپنے ٹائم زون میں, مولانا رومی نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں, آپ اپنے آپ کی تلاش کریں, کیونکہ آپ خود کائنات ہیں. Because you are the universe. تو آپ اس وقت جتنے اسٹوڈنٹس اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب 2 انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کے لیے, ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہو, آپ کا اپنی زندگی میں اپنا ایک مقصد ہے, آپ کا اپنا ایم آف لائف ہے. آپ اپنے ایم آف لائف کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے ایم آف لائف پر, اپنے ٹارگٹس کو دیکھنا ہے, اپنے گولز کو دیکھنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی, ایسا لگتا ہے نا, اب تو ٹائم گزر گیا ہے, اب ہمارے ہاتھ سے وقت نکل گیا. کبھی دیر نہیں ہوتی. دیر صرف اس فیصلے کی ہے, اس وقت کی ہے جو اس ذات نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. وہ وقت آنے پر وہ چیز آپ کو نواز دی جاتی ہے اگر آپ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ریزلٹس نہیں ہیں, نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ محنت, کوشش, جدوجہد. آپ نے یہی کرنا ہے. آپ اگر نتائج کی فکر کرنے لگیں گے تو وہ کیا کرے گا جس کے ہاتھ میں نتائج ہے؟ آپ اپنے حصے کا کام کریں گے تو کبھی اسٹریس, ڈپریشن یا اینزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے. کہتے ہیں کہ تقدیر کو تقدیر والے کے سپرد کر دیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے, زندگی میں سکون شامل ہو جاتا ہے.
ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریزلٹس بھی اپنی مرضی کے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہو. جو ہم نے شروع کیا ہے، جس کے لیے شروع کیا ہے، وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور دوسری وجہ جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم بار بار سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ دنیا میں ریسرچ کہتی ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیرامیٹر، کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جو آپ کو وہ کام کرنے سے پہلے بتا سکے کہ وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا کوئی آج تک اکوپمنٹ جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوا کہ جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اندازہ لگا لیں جو میں سوچ رہی ہوں یا یہ جو میں کرنے والا ہوں یہ مجھ سے ہوگا یا نہیں. جب آپ کر لیتے ہیں، جب آپ اس میدان میں قدم رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب کرنے کے لیے آپ کے حصے کا جو کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو یقین ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنی ذات پر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر. کہ جب آپ اپنی ذات پر یقین کرتے ہوئے تمام تر کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں، پھر آپ جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں کر چکا، اب میں تیری کرم اور تیری عطا کا منتظر ہوں. اب میں تیرے کرم اور تیری عطا کا منتظر ہوں. آپ یقین کریں پھر آپ کو وہ بھی ملتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہوتا، پھر آپ کو وہ بھی ملتا ہے جو آپ نے مانگا نہیں ہوتا. بابا اکرام گجر کہتے تھے کہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملتا. وقت سے پہلے کبھی نہیں ملے گا. آپ جتنے مرضی سجدے کر لیں، آپ جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں، ہر چیز کا وقت مقرر ہے. آپ نے صرف اپنے ٹائم زون میں رہتے ہوئے کنٹینیوسلی اسٹرگل کرنی ہے، ایفرٹس کرنی ہے اور ہارڈ ورک کرنا ہے. ریزلٹس کی فکر نہیں کریں گے تو چیزیں اچھی خود بخود ہوں گی. کیونکہ ہم جیسا سوچتے ہیں نا آلموسٹ ہماری لائف میں ویسا ہونے لگتا ہے. ہم جب اپنے بارے میں خود ہی بدگمان ہوتے ہیں، جب ہمیں خود ہی اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا تو سامنے والے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ پہ یقین کرے. میں خود ہی کانفیڈنٹ نہیں ہوں اپنے آئیڈیا کو لے کے، میں اپنی آئیڈیالوجی میں خود ہی الجھن کا شکار ہوں، تو پھر کسی تیسرے پرسن کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے نظریے پہ متفق ہو. سب سے پہلے آئیڈیالوجی کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، اور جس کا آئیڈیا ہے اس کا کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے. آپ جتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں آپ بھی اتنے اچھے کمیونیکیٹر بن جاتے ہیں. آپ اپنے ٹاپک کو لے کے اتنی اچھی کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اتنا اچھا ڈیلیور کر پاتے ہیں. اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی کمی ہوگی تو پھر آپ کا آئیڈیا جتنا مرضی اسٹرانگ ہو آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور دوسرا آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. تو یقین دو مرحلے ہیں اس کے، اور وہ دونوں آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے. اپنے آپ پر یقین اور پھر اللہ تعالیٰ پر یقین. تو لا حاصل سے جتنا دور رہیں گے ڈپریشن اتنا آپ کی زندگی سے دور رہے گا. کیونکہ لا حاصل کی جو تمنا ہے وہ انسان کو حاصل کی لذت سے محروم کر دیتی ہے. ٹائم شارٹ ہے، باتیں کافی ساری ہیں، تو یہاں سٹاپ کرتے ہیں اسے. کوئی کوشچن ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. کوشچن سیریس ہونا چاہیے. یہ سوشل پراسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے. اس کو آپ میں سے جو چاہے نوٹ کر سکتا ہے. یہ ویڈیو بھی وہاں ہوگی، اور اس کے علاوہ کافی ویڈیوز اسٹوڈنٹس کے لیول کے اکارڈنگ. اس میں کیریئر کاؤنسلنگ ہے، ایم آف لائف ہے، ٹیچرس ٹریننگ ہے، پیرنٹنگ ہے. یہ سارے ٹاپکس وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. جی ہے کوئی کوشچن؟